سیاستدان ہیں یا عہدوں پر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں صرف میڈیا چینلز کو ہی ملنا اور بلانا چاہیے، لیکن یہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپ نے ان یوٹیوبرز کو بھی بلانا ہے اور ان کو ساری چیزیں بتانی ہیں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے بھی لگا کہ ہاں واقعی اب جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں یا آنے کے بعد کی ہیں وہ سب آپ کے بھی نالج میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا تھا، اور آج 17 مہینے ہو گئے۔ ان 17 مہینوں میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک ایک دن میں نے 16 سے 18 گھنٹے کام کیا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو، چاہے وہ سنڈے کا دن ہو چاہے وہ کوئی بھی ڈے ہو، ہم نے اتنے ہی آورس کام کیا ہے۔ اے ڈی سی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور میں نے ان 18 مہینوں میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی۔ میری آدھی تنخواہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں جاتی ہے اور آدھی تنخواہ جے ڈی سی میں جاتی ہے۔ جب پہلا رمضان آیا، اس سے پہلے والا، تو ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے کوئی اپنی پارٹی کا فلیگ باہر نہیں لگایا، اور اس رمضان میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا، جس میں تمام کالجز، یونیورسٹیز، مدرسے اور این جی اوز کے بچے بھی آئے، اور ان کو ہم نے قائد اعظم کا، جو قائد ہمارے ہیں فاؤنڈر آف پاکستان، ان کا آفس اس گورنر ہاؤس میں ہے، اسے کھول کے دکھایا جو پرزرو کیا ہوا ہے۔ تو ان بچوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے قائد کا یہ آفس ہے۔ اس کے بعد ہم نے راشن ڈرائیو شروع کی، اور آپ سب نے بھی آتے ہوئے دیکھا ہوگا جو ایک ریلنگ گیٹ 1 سے لگی ہوئی ہے گیٹ 4 تک، اس میں ہم نے 3.5 لاکھ لوگوں کو یہاں سے راشن کی ڈسٹریبیوشن کی۔ اس کے بعد ہم نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم 50,000 بچوں کو گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز کروائیں گے۔ اناؤنسمنٹ تو کر دی، لیکن پھر میں پورے گورنر ہاؤس میں گھومتا رہا کہ یار 50,000 بچوں کو کہاں پڑھائیں گے۔ لیکن آج الحمدللہ اسی گورنر ہاؤس میں 24,000 اسکوائر فٹ پہ ہم نے آئی ٹی کی ایک یونیورسٹی بنائی، جس کا گیٹ مین روڈ سے ہے، جہاں اس پر لکھا ہوا ہے آئی ٹی گیٹ سندھ۔ 2.5 کلومیٹر اندر روڈ بنی۔ آج 350 سے زائد کمپیوٹر پر مبنی آئی ٹی لیب، اس میں کمپیوٹر لیب ہے، 40 سے زیادہ اے سی لگے ہوئے ہیں، فری وائی فائی ہے جو ایک ٹائم پہ 4,000 بچے یوز کر سکتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ایک جدید قسم کی آئی ٹی لیب کہہ لیں یا یونیورسٹی کہہ لیں، جس میں بچے آ کے فری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز کر رہے ہیں، اور 1 روپیہ بھی ہم نے ان سے چارج نہیں کیا۔ ان 50,000 کے ایڈمیشن سے پہلے 5.5 لاکھ بچوں نے فزیکلی اس گورنر ہاؤس میں آ کے ٹیسٹ دیے، اور ان سے بھی ہم نے کوئی 1 روپیہ، چاہے وہ فارم کے نام پہ، ایڈمیشن کے نام پہ، نہیں چارج کیا۔ تو 5 لاکھ بچوں کو ہم نے انٹرٹین کیا، ٹیسٹ ہوئے، اور اس میں سے یہ 50,000 جنہوں نے کوالیفائی کیا وہ آج گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے گیٹ پر بیل آف ہوپ لگائی، اور اس کو لگانے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو مایوس لوگ ہیں یا اس صوبے میں یا اس شہر میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اور بڑی عجیب عجیب قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں اس شہر میں، مثال پہ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، اور وہ 50,000 قسم کی چیزیں ان بچوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ۔ کوئی ماں رات روتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی باپ آ رہا ہے، کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں،
یہ ہمارے ADC صاحب یہاں ہیں موجود، ان سے پوچھیں کہ ہم نے کئی خاندانوں کو، بچوں کو ہاسپٹلز میں لاکھوں روپے کے بل اپنی جیب سے پیش وہاں پر جمع کرائے پیسے، اور کئی ہزار لوگوں کو ہم نے پاپ کارن کی مشینیں، چپس بنانے کی مشینیں، پلاٹس، عمرے کے ٹکٹ، سلائی مشین، ویل چیئر، مطلب اگر میں یہاں یہ کہوں کہ 40 سے 50 کروڑ روپے کا سامان ہم نے اس بیل آف ہوپ سے لوگوں کو دیا ہے۔ بچوں کی میڈیکل میں ایڈمیشن فی کہہ لیں آپ، کسی کے پاس ڈگری ہے تو اس کو پاس پیسے نہیں ہیں فیس پے کرنے کے، وہ ڈگری ایک سال سے روک کے بیٹھے تھے کالجز، وہ پیمنٹس ہم نے اپنے پاس سے کی، تاکہ جو ایک امید کی کرن لے کر آیا ہے، ایک ہوپ لے کر آیا ہے، اس میں ہم اس کی مدد کر سکیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ایسے جھگڑے تھے، جو پڑوس والا تنگ کر رہا ہے، کوئی فیملی رہتی ہے اس کی بچیوں کو تنگ کر رہا ہے، وہ ہم نے ریزالو کرا ہے، کہیں پہ فیملی ڈسپیوٹ تھے، کہیں پہ عدالتوں کے چکر تھے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ 1,80,000 لوگ اس بیلوں کے اوپر آئے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے ساتھ ہم نے یہ میں نہیں کہتا کہ سب کے کام ہو گئے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ سبھی کو مطمئن کر کے بھیجیں، اور جتنوں کے ہم کام کر سکتے تھے، جیسے ہم نے پلاٹس دیے، جب ہم نے پھر بہت سارے لوگ ایسے آئے جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی جس کی اگر موٹر بائک چوری ہو گئی ہے تو پہلے فیز میں اکتوبر، نومبر، دسمبر کے لوگ اپلیکیشن جمع کرائیں۔ ہمارے پاس 2000 اپلیکیشن آئیں، اور ابھی تک ہم 1200 لوگوں کو موٹر بائکس دے چکے۔ تو یہ پیسے بھی ہم نے گورنمنٹ سے نہیں لیے، اور یہ جتنے انیشیٹوز میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا اور گورنر ہاؤس کا نہیں ہے۔ یہ 24,000 اسکوائر فٹ کی جو مارکی ہے، یہ ایئر کنڈیشن، یہ بھی ہم نے اپنے پاس سے کی ہے۔ 24,000 اسکوائر فٹ کا فلور بھی ہم نے اپنے پاس سے کیا ہے، اور جو فیکلٹی ہے اس کی 1.25 کروڑ روپے مہینے کی سیلری ہے، وہ بھی ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ یعنی اگر ون لائنر میں بتاؤں تو 1 روپیہ گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کا نہیں۔ یہ جتنے بھی ہم کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ سب کر لیا، گورنر ہاؤس کے دروازے بھی کھول دیے، جو چاہے جب آ سکتا ہے، اور یہ سارے کام جو یہاں ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کا دائرہ اور وسیع کریں، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی، اور پچھلے ہفتے ہم حیدرآباد گئے، اور وہاں پر بھی ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب یہ IT کے کورسز 1 سال کے لیے حیدرآباد میں بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میر پور خاص، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، یعنی سندھ کے 6 اضلاع جس میں ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اس گورنر ہاؤس میں ہی تقریباً 1500 لوگ رہتے ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، باقی اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہمارے کسی اسٹاف سے آپ پوچھیں کہ جس کا بھی جو تہوار تھا ان کے پاس میں خود کالونی میں چل کر گیا۔ اگر کرسچنز کا تھا تو ہم نے کیک کاٹا، ایسٹر کا تہوار تھا کیک کاٹا، ہولی تھی تو ہولی جا کے ان کے ساتھ کھیلی، سکھوں کا تھا، جس کے بھی تھے۔ تو ہم نے ایک اور چیز کو کل رات نافذ العمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اصول نافذ کیے جائیں، تو ہم نے گورنر ہاؤس سے شروع کیا، جس میں آج پہلے دن ہم نے یہ خط لکھا ہے بینکوں کو کہ گورنر ہاؤس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہوں گے، ہمیں کوئی انٹرسٹ ان پیسوں پہ نہیں چاہیے جو بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اقلیتوں کے مذاہب کے لوگ اس گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کو سب کو اپنے اپنے تہوار اور مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہوگی۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ وقت پر نماز پڑھیں گے، چاہے ڈیوٹی میں ان کو کوئی قدغن نہیں ہوگی، ڈیوٹی پر ہے وہ چھوڑ دے اور جا کے نماز پڑھے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ سچ بولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو علماء کرام ہیں، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب، اور جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں، ان کو یہاں دعوت دی ہے، یا میں خود جاؤں گا، اور ان سے ہم مزید چیزیں پوچھیں گے کہ پہلے تو ہمیں وہ والے اصول بتائیں جو ہم نافذ کر سکیں۔ دیکھیں آج میں یہ کہوں کہ صبح اسٹیٹ بینک سے جا کے کہیں گے اور سود فری ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم رک جائیں گے وہاں۔ لیکن جتنے ایسے مدینہ کی ریاست کے اصول ہیں جن کو ہم نافذ کر سکتے ہیں،
تو وہ ہم نے کرنے کا قدم اٹھا لیا ہے، اور چیف منسٹر صاحب کو بھی میں خط لکھوں گا کہ اس میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کر سکتے ہیں جس میں ہمارا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان اصولوں کو نافذ کروائیں۔ آج آپ دیکھیں اس شہر میں اسٹریٹ کرائم کہاں تک بڑھ گیا ہے، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے کہ وہ اپنا موبائل لے کے جا سکے روڈ پہ، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالے تو اس کو نہ لوٹا جائے، کوئی بینک سے نکل رہا ہے تو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اور اس پر اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ دیکھیں یہ شہر سب کا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قومیت کا ہو، یہ سب کا شہر ہے۔ اور اگر اس شہر کو لٹتا ہوا ہم سب دیکھ رہے ہوں، اب تو دیکھیں میں شہر کی نہیں صوبے کی بات کر لیں تو آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کے لفظ سنے ہوں گے کہ وہ بھی روڈوں پر آ رہے ہیں، آپ موٹر وے پہ نہیں جا سکتے، تو یہ سب چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ کسی کو تو بات کرنی ہوگی نا۔ سبھی اگر مصلحت کا شکار ہوں، ہم 100 باتیں کرتے ہیں، میڈیا نہیں چلاتا، پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ ہماری بات آگے بڑھے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول کو یہاں بٹھایا، اور میں نے یہ اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن مجھے گورنر بنایا ہے تو میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں گا، اور وہ میں الحمدللہ کر رہا ہوں۔ اس بار رمضان آیا، اسی طرح ہمارے دروازے کھلے، آپ نے دیکھا ہوگا بینرز لگے ہیں، ہم لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہاں سے اتر کے جب یہ سبزہ زار لان میں جائیں گے تو ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہی ایکوفینا کا پانی جو میں یہاں پی رہا ہوں، یہی روزانہ ہر افطار کرنے والے کو ملتا ہے، نیسلے کا جوس ملتا ہے، آپ کا یہ ہمارے کنٹرولر بیٹھے ہیں سمیع صاحب، بریانی، سموسے، فروٹ، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ یہاں لوگوں کو مل رہی ہے۔ اور اس بار بھی مجھے امید ہے کہ رمضان کے اینڈ تک 2.5-3 لاکھ لوگ افطار کریں گے۔ اس بار کیونکہ ہم نے شہر میں نہیں لگایا بینر جو ہے، اس کی وجوہات تھیں، وہ شاید میں یہاں نہ ڈسکس کروں کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بات ہو تو یہ بیچارے دور دور سے جو چل کے آتے ہیں وہ مایوس نہ ہو۔ لیکن کیونکہ پچھلے سال لوگوں کو سب کو پتہ تھا، اور اس بار بھی اسی طرح سے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ میں بار بار یہ لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، ہم تو اس کے ایک نمائندے کے طور پہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ یہ موقع دے دیا، ہمیں میں تو کہتا ہوں ایک سپروائزر یا ایک ایسا خادم بنا دیا کہ ہم وسیلہ بن گئے ہیں، ورنہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس گورنر ہاؤس میں آج دن تک اگر ہم ہیڈ کاؤنٹ کریں تو تقریباً 16.5 لاکھ لوگ اس 17 مہینے میں گورنر ہاؤس آئے، اور ہمارے پاس یہ سارے ایویڈنس موجود ہیں کیونکہ یہاں جو اندر آتا ہے اس کا ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ہمارا جو ملٹری سیکرٹری آفس ہے اس کے یہ فگرز ہیں کہ 16.5 لاکھ لوگ گورنر ہاؤس میں آئے، اور ان سے میں ملا ہوں، ان سے بات چیت کی ہے، ان کے ساتھ بہت سوں کے ساتھ نہیں بن سکی ہوں گی لیکن بہت ساروں کے ساتھ ہم نے تصویریں بھی بنائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری اگزامپل سیٹ کی ہیں کہ اگر آدمی کی ول ہو، نیت ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ بغیر ایگزیکٹو پاور کے، بغیر فائنینشیل پاور کے، ہم نے یہاں 16.5 لاکھ بلا لیے لوگ، 50,000 بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے، 4.5 لاکھ لوگ راشن لے کے، تو اس کا مطلب اگر گورنمنٹ چاہے، اصل بات یہ ہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہم روزگار اسکیموں کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کریں۔ ابھی میرے ایم ایس صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بچی نے ان کو آ کے بتایا ہے کہ یہ میرا ایویڈنس ہے، میں نے اس مہینے $650 کمائے، 200، 150 اور $100 والے ہزاروں بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ $650 کمانے والی جو بچی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں پہلے اپنے گلی کے جو اسٹور ہوتا ہے جہاں سے گھر کا سامان آتا ہے، وہ وہاں سے اپنے موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے ادھار لیا کرتی تھی۔ اس نے خود کہا کہ وہ دکان والا مجھے میسیجز کر رہا ہوتا تھا غلط کیونکہ میں مجبور تھی کہ اس کی پیمنٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا $500 کا $300 کا کارڈ چاہیے تھا۔ آج جس کو $650 مل گئے
اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ اس کو اب ادھار نہیں چاہیے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے ان معصوم بہن بھائیوں کو وہ کام کر کے دیں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور آج حیدرآباد اور 6 اضلاع میں کھولنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. میں ان تمام سندھ کے سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو 150 سال پرانی حویلیاں ہیں، میروں کی حویلی ہے، باقیوں کی حویلیاں ہیں، ان کو آپ کنورٹ کریں ہوٹلز کے اندر 7 اسٹارز، تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور لوگ آ کے وہاں ٹھہریں کہ جی میں 150 سال پرانی حویلی میں آ کے ٹھہر رہا ہوں، خالی پڑی ہے، بند پڑی ہے. اسی طرح سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے، جو آئی ٹی کورس نہیں کر سکتا لیکن وہ 6 مہینے کا وہ کورس کرے کہ اگر اس کے علاقے میں ٹریکٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کا میکینک اسی گاؤں میں ہو، اسے شہر جانے کے لیے 6 دن اپنا ٹریکٹر بند نہ کرنا پڑے. اگر اس کے پاس سولر سسٹم لگا ہے تو اس کو صحیح کرنے والا اسی کے گاؤں کا آدمی ہو. اگر اس کو ٹائل لگوانے ہیں گھر میں تو ٹائل لگانے کے لیے اس کو گاؤں سے ٹریول کر کے شہر جا کے کوئی کاریگر نہ لانا پڑے. تو یہ 6 مہینے کے کورسز ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ روزگار اسکیمیں نہیں ہیں ہمارے پاس. آج کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں یونیورسٹیز کا، تو جس کانووکیشن میں جاتا ہوں تو میرے جو بچے ہیں، بہنیں بھائی، وہ کیا کہتے ہیں؟ گولڈ میڈل لینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں ملک سے باہر جانا ہے. اور اگر اسی رفتار سے لوگ باہر جاتے رہیں گے تو پھر کون کرے گا یہاں کام؟ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے نا. اچھا، حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا ہوتا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی، میں کہتا ہوں کہ یہ اگزامپل موجود ہے ہمارے پاس کہ جب ہم بغیر گورنمنٹ کے پیسوں کے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کئی 100 لوگوں کو، آپ مجھ سے ایویڈنس مانگے میں آپ کو ایویڈنس دوں گا، کئی 100 لوگوں کو ہم نے عمرے پہ بھیجا، کئی 100 لوگوں کو ہم نے پلاٹس دیے، 9,000 پاپ کارن کی مشینیں، 11,000 چپس کی مشینیں، رکشے، موٹر بائک. بھائی شہر میں لوگ موجود ہیں جو مدد کر رہے ہیں، ہم خود کریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں لگ رہے؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں جس ایمبیسی کے نیشنل ڈے میں جاتا ہوں، اس ایمبیسی کا آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی آپ کو مشینیں دی ہیں، اتنی ہم نے آپ کو فوڈ پیکٹ دیے ہیں، اتنا ہم نے آپ کے لیے سندھ میں ہاؤس بنائے ہیں، ہاؤسز بنائے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم نے، یعنی یار اگر 25 ایمبیسی میں گیا ہوں تو 25 کے 25 اپنی زکوٰۃ خیرات ادھر دے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے حالات نہیں بدل رہے. اگر وہی سب کر رہے ہیں تو بھائی ہماری گورنمنٹ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یعنی مجھے ابھی آپ یقین کریں، میں ترکیہ کے اس میں گیا تھا افطار میں، انہوں نے میرے سامنے سی ایم صاحب اور ہم ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے فلاں آپ کو اتنے مشینیں دی ہیں، ہاسپٹل میں فلاں ہم نے وہاں تعمیرات کرائی ہیں. اس نے کوئی 20 جگہیں گنوا دی کہ یہ سب تو ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے سعودی والوں نے 20 گنوا دی، اسی طرح یو اے والوں نے 40 گنوا دی. اور ابھی آپ کے سامنے میں مثال بیٹھا ہوں کہ جی ہم نے یہ سب کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں بغیر پیسوں کے. لیکن ٹھیک ہے، ہم نے ایک شعور دکھایا ہے کہ جب ہم بغیر پیسوں کے کر سکتے ہیں تو بھائی یہ سب کچھ آپ کا ہے. اب یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں، آج آپ کو بلانے کے بڑا میرا کلیئر مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھو، ہمیں اپنے حصے کا سب نے کام کرنا ہے. اگر میں یہ آواز نہیں پہنچا سکتا دوسروں تک کہ یہ سب یہاں ہو رہا ہے تو اویئرنیس کیسے آئے؟ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یار گورنر ہاؤس ایک ایگزامپل ہے جہاں یہ سب کام ہو رہا ہے تو باقی ہاؤسز کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی یہ ہاؤس پورے صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، اگر اس کے دروازے کھلے ہیں تو باقیوں کے کیوں نہیں کھل رہے ہیں؟ اگر یہاں کام ہو رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر سبھی کام شروع کر دیں تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں. اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں. ہمارے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کے بچے کو گولی مار دی صرف موبائل چھیننے پہ اور کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا 30 سال کا بیٹا، کسی کا 35 سال کا بیٹا، اور جو بیٹا چلا گیا اس کے بیٹے جو رو رہے ہیں، 10 سال کا ہے، کسی کا 8 سال کا ہے، کسی کا 3 سال کا ہے. ہمارے چہروں پہ
کوئی جوں نہیں رینک رہی ہے, ہم تو بس صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. تو کون کرے گا صحیح, کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا پھر کوئی آواز اٹھاتا ہے, بھئی میں تو منصب پر 17 مہینے سے بیٹھا تھا نا, 1 سال سے میں آواز اٹھا رہا ہوں اور 1 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بھئی آپ کو گھر بھیج رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو شخص اتنا کام کر رہا ہو اس کو تو اپریسیشن ملنی چاہیے نا. کوئی آ کے کندھا تھپتھپائے, یار آپ نے 18 گھنٹے کام کیا, آپ نے سیلری نہیں لی, آپ نے کس طرح لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اتنے کام کرا لیے, تو ہم آپ کا 1 اسٹار اور لگاتے ہیں, ہم آپ کو مضبوط کرتے ہیں, آئیں اور کام کریں. اس کے بدلے میں ٹکر نظر آتا ہے جی گورنر سنگھ چینج ہو رہے ہیں. اچھا پوچھے بھئی کیوں ہو رہے ہیں, کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ اتنا کام کیوں کیا ہے, ہم بیوقوف ہیں, ہم جو کر نہیں رہے. اچھا بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس لیے نہیں کر رہے, ہمیں بھی ہٹا دیتے. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ ہٹے گا, اور جو خاموش بیٹھا, آپ یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, آج میری اپنی پارٹی میں بھی جس سے بات کرتے ہیں بس خاموش رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چلتے رہیں گے. اچھا کوئی کام نہ کرے, پھر کیا ہوگا؟ آپ چلتے رہیں گے. بھائی تو پھر ایسی ضرورت کیا ایسی سیٹ پہ بیٹھنے کی جہاں آپ سچ نہ بول سکتے؟ میں نے اسٹریٹ کرائم پہ میں ان کے گھر گیا جس نے یہ نظم لکھی ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اس کا پوتا مار دیا جس شخص نے نظم لکھی, اور اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے کسی سے امید نہیں ہے. میرا 35 سال کا بچہ مار دیا, اس کے یہ 2 بچے ہیں, ایک 10 سال کا ایک 3 سال کا. اس نے کہا میں کس کے ہاتھوں پہ خون تلاش کروں؟ تو میں نے نیچے آ کے ایک جذباتی بات میڈیا کے سامنے کی. جواب یہ آیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اور پھر دوسرا جواب یہ آیا کہ بھائی کیوں آپ اپنی کرسی کے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ کو ابھی نہیں, مہینے 2 مہینے بعد ہٹاتے, آج ہٹا رہے ہیں, کیونکہ آپ ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات کہہ کے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مطلب یار یہ تو ظلم کا معاشرہ ہے, یہ تو کفر کا معاشرہ ہے کہ آپ اپنی حق کی بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ شعور بھی نہیں دلائیں, آپ یہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں کہ میرے شہر میں لوگ نہ مارے جائیں, میرے صوبے میں ڈاکو راج نہ ہو. آپ یہ بات نہیں کر سکتے, اور بات کریں گے تو آپ کو یہ بات آئے گی. لیکن میرا اللہ شاہد ہے کہ مجھے نہ پہلے دن سے اس بات سے ڈر لگا اور نہ آج ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر رکھا ہے میں کام کروں گا. ساری زندگی تو کوئی نہیں رہتا, سبھی کو جانا ہوتا ہے, لیکن حق اور سچ اور کام کر کے چھوڑتا ہوا جائے گا, تاکہ لوگ آنے والے یا اس شہر کے لوگ اور آپ لوگ, پھر آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں گورنر تھا جس نے یہ کام کیے تھے, اب آنے والے بھی کریں. ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے, میں تو اپنے حصے کا ہی کام کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ جیسے میں نے کہا, اس پورے گورنر ہاؤس کے اسٹاف سے آپ حلفاً پوچھ سکتے ہیں, جتنے لوگ کھڑے ہیں, کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موقع مل سکے, مواقع مل سکے. کسی کو عزت دے کر, کسی کو محبت دے کر, کسی کو پیار دے کر, کسی کو لیپ ٹاپ دے کے. ہزاروں لیپ ٹاپ دیے ہم نے یہاں لوگوں کو, صرف اس لیے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام کر سکے. اگر کوئی پاپ کارن مشین بنا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ہیلپر رکھ لے گا, اس کا گھر چل پڑے گا. کوئی سلائی مشین کر رہا ہے, کوئی چیز کر رہا ہے, تو 17 گھنٹے ان 17 مہینوں میں لگائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حصے کا میں کام کر سکوں. اور میرے ساتھ میری اس گورنر ہاؤس کی ٹیم نے بڑا ساتھ دیا, یہاں کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. اور آج بھی 1 گھنٹے پہلے بھی, ابھی بھی میں جب آ رہا ہوں تو میں ایسا نہیں تھا کہ اپنے کمرے میں تھا یا گھر میں تھا, میں صبح 11 بجے سے نکلا ہوں. میں ابھی بھی 3 میٹنگز کر آ رہا ہوں, اور ان میٹنگز کے اندر صرف یہ تھا کہ آگے ہم نے باقی انیشیٹوز کیسے چلانے. حیدرآباد والے کے اوپر میٹنگ میں ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس پہ 10,000 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے, لیکن ہم نے کوئی اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کی ہے ابھی. تو اس کو فائنلائز کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں ہم نے بینرز لگانے تاکہ لوگ اس ویب سائٹ پہ رجسٹر ہو سکیں, اور پھر نیاز اسٹیڈیم میں ہم تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ کرائیں, اور اس میں سے 50,000 کوالیفائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مجھے سپورٹ چاہیے.
پازیٹیو چیزوں کے لیے، میرے لیے نہیں چاہیے کہ ہم ان انیشیٹوز کو آگے تک چلائیں، لوگ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، مجھ سے میرا سوال کرے گا، آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اگر آپ کی اس یوٹیوب کے ذریعے کوئی پازیٹیو چیز پہنچ سکتی تھی اور آپ نے نہیں پہنچائی تو اس کا جواب آپ دیں گے۔ میں یہاں موجود ہوں اس بات کے لیے کہ جو مجھے اللہ نے منصب دیا میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ کل رات کو بھی سارے میڈیا کے دوست تھے، ہم نے پریس کانفرنس کی، سبھی لوگوں نے دکھائی، اچھا اس کا امپیکٹ گیا، ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصول کی بات کی کہ اس کو نافذ کر رہے ہیں ہم گورنر ہاؤس کے اندر، اس کے بعد پورے صوبے کے لیے ریکویسٹ کریں گے چیف منسٹر کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو حیدرآباد ہے، باقی انیشیٹوز ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو بہت کرتے ہیں، ہم کریں، ہم سیاست میں حصہ دار بھی بنے، ہم بعض دفعہ اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے بہت ساری نگیٹو باتیں کریں، لیکن اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں، اور وہ کیا آدھا گھنٹہ مجھے چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی اب حیدرآباد میں رہنے والا نوجوان اس کو نہیں ضرورت ہے ادھار مانگنے کی، 1 سال محنت کر لے، میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ 2 مہینے پڑے گا نا تو $200-300 جتنے مہینے پڑتا جائے گا اتنے $100 اس کی زندگی میں ایڈ ہوتے جائیں گے۔ تو یہ چیز کی اویئرنیس آپ پھیلائیں، سکھر والے آ جائیں، باقی شہروں کے لوگ آئیں، کراچی میں لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہنر نہیں سیکھیں گے نا تعلیم بھی کوئی کام کی چیز نہیں، آپ لاکھ PhD کر لیں، آپ لاکھ ماسٹرز کر لیں، لیکن اس وقت دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے وہ ہے ہنر۔ دیکھیں یہ میرے 2 بردر ان لا پیچھے بیٹھے، یہ دونوں US ورجینیا چلے گئے تھے، آج الحمدللہ ہزاروں ڈالر ان کی انکم ہے، لیکن یہ وہاں جا کے ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو IT کی فیلڈ میں ہوگا وہ یہاں گھر بیٹھ کے ہزاروں ڈالر کما سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ان کو پتہ ہے، یہ وہاں اب اچھی کمپنیز کی بڑی بڑی کمپنیز کے اندر ہے، یہ کہتے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں بہت سارا کام آ سکتا ہے اگر انہیں کام آئے، جب یہ AI کا کام لوگوں کو نہیں آتا تو مجبوراً یہ کام انڈین ویب سائٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کی ایکسپورٹ آج کی تاریخ میں $150 بلین ہے، اور مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو 1 ٹریلین پہ لے جاؤں گا۔ تو اگر اس $150 بلین میں سے ہم $10 بلین کا حصہ تو لینا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آج پورے پاکستان کی ایکسپورٹ صرف $3 بلین ہے، تو اس 3 کو 30 کر لیں، نہیں تو 10 تو کریں، تو ہم کریں گے تو ہم ان جرائم سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ دیکھیں شہر میں، صوبے میں جرائم کی سب سے بڑی وجہ بے روزگاری ہے، جب کسی کے گھر میں روزگار نہیں ہوگا تو وہ بھی مجبور ہوگا کہ ان گینگسٹرز کے ساتھ جڑ جائے جو کرائم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے چوری کرے، ڈکیتی کرے، لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کرے۔ دوسرا آخری بات میں کرنا، اس پورے 17 مہینے میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سیاسی جماعت کا جس نے مجھے گورنر نامینیٹ کیا، ایک انیشیٹو میں بھی میں نے نہ ان کا فلیگ لگایا، نہ میں نے ان کے کسی لیڈر کو بلا کے یہ کہا کہ آپ اس کا کریڈٹ لے لیں، کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام بلا تفریق، قومیت، سیاسی جماعت اور کسی پہ تنقید کر کے ہم نہیں کریں گے، ہم پازیٹیو چیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب اس میں جڑ جائیں۔ اگر میں کسی ایک اپنی جماعت کو اس میں آگے کرتا تو آج آپ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ بھائی یہ صرف MQM کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تنقید میرے پر ہوئی پارٹی میں نے برداشت کی، لوگوں نے مجھ سے گلہ کیا، میں نے برداشت کیا، لیکن صرف اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم نے نیک نیتی سے اے پولیٹیکل ہو کر اس کام کو کرنا ہے جس میں کہیں سیاسی ٹیگ نہ ہو، اور یہ سارے بچے میرے شہر کے جو بے روزگار ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے آگے بھی موقع دیا تو یہ صرف ایک IT کا پروگرام نہیں ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، ہم ایسے بہت سارے انیشیٹوز لا سکتے ہیں جس میں لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ کئی ہزار اسکالرشپس ان کونسل خانوں کے اندر پڑی رہ جاتی ہیں، مجھے کئی کونسل جنرل نے کہا کہ آپ میرے سے 100 لوگوں کی اسکالرشپ لے لیں، کسی نے کہا 200 کی لے لیں،
آپ کو پتہ ہے مافیاز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہیں، وہ پہلے نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر اس کو اسکالرشپ دیں گے تو مجھے 10 لاکھ پہلے دے تو پھر میں اس کو اسکالرشپ دلاؤں گا، اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، پھر وہ اسکالرشپ وہیں پڑی رہ جاتی ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی۔ اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد ہم نے سب سے بڑا کام جو یہاں کیا، جو میں ابھی بھول گیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو 25,000 روپے کما رہا ہے، جو 50,000 کما رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو اچھا علاج کرانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو آغا خان لے جائیں۔ اب آغا خان میں علاج کرانے کا مقصد ہے کہ اس کا 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہاں پہ اسٹیٹ لائف والوں کو بلا کے میں نے 10 سے زیادہ میٹنگز کی، ریٹس طے کیے، اور پھر فائنلی یہ طے ہوا کہ 10 لاکھ روپے تک کا جو فری ہیلتھ انشورنس ہے اس کا پریمیم جو ہے وہ 3,000 روپے اسٹیٹ لائف چارج کرے گی۔ اس کے بعد ہم نے سمری بنوائی، سمری بنوا کے ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مقبول باقر صاحب کے پاس بھیجی اور ان کو کہا کہ بھائی یہ سائن کر دیں، صرف سندھ گورنمنٹ کے 10 ارب روپے لگیں گے، پورے سندھ میں لوگ فری علاج کرا سکتے ہیں 10 لاکھ روپے تک کا، اور ابھی آپ صرف 5 ہاسپٹلس کو 95 ارب روپیہ گرانٹ کے نام پہ دے رہے ہیں، آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کی سائن، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے پھر کیا کیا کہ یہ 10 لاکھ روپے تک کے فری انشورنس کے لیے جو 3,000 روپے پریمیم تھا، ہم نے سارے بینکوں کے پریزیڈنٹ کو بلایا، بڑے بڑے بزنس مینوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے CSR فنڈ میں سے یہ کارڈ پرچیز کریں۔ کسی نے 2,000 کارڈ لیے، کسی نے 1,000 لیے، 75,000 کارڈز ابھی تک ہم سولڈ آؤٹ کر چکے ہیں، اور ہم یہ لوگوں کو دیں گے فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ، تاکہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا فری انشورنس، ہیلتھ انشورنس کروا سکیں۔ تو یہ سارے کام CSR فنڈ سے۔ ہاں، پھر کئی NGOز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، یعنی میرے رائٹ سائڈ پہ بشیر فاروقی صاحب رات دن میرے ساتھ کھڑے ہیں سیلانی کے، ظفر عباس رات دن ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان سے ہمارا تعلق ایسا ہے، عالمگیر والے، انڈس ہاسپٹل والے، کہ ہم یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کسی طریقے سے ریلیف دلوا سکیں، تو ان NGOز نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ مطلب ان 16.5 لاکھ میں سے کئی لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم نہیں کر سکے، ہم نے ان سے کروا کے دیا، بزنس مینوں سے کرا کے دیا۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس حالات میں، جہاں پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اپنے معاشرتی بحران سے گزر رہا ہے، ہم سیاست دانوں میں بٹ گئے ہیں، ہم قومیتوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ طبقہ نگلیکٹ ہو رہا ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں، وہ کس کے پاس جائے؟ وہ تو نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ وہ تو MQM کا ہے، وہ بے روزگار ہے۔ اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے گھر میں روزگار کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر اس کی جاب نہیں ہے تو وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا بچہ بیمار ہے، اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے بہت سارے، یعنی میں اگر یہ مثال دوں کہ ایک گھر جس کا 6,000 روپے رینٹ ہے، 25,000 روپے میاں کی تنخواہ ہے، بجلی کا بل ہے، اور اس گھر میں رہنے والی ماں گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے کہ اگر وہ اس کی آواز سنے گا تو وہ بلک بلک کے روئے کہ مجھے یہ کھلونا دلا دو، لیکن اس کے پاس فقط 25 روپے نہیں ہے، کیونکہ اس کے میاں کی تنخواہ ہی 25,000 روپے ہے۔ اور آپ ہم سب بیٹھے ہیں، کبھی بھی گھر جا کر ایک پیپر پہ بنا لیجئے گا کہ 25,000 میں 3 سے 4 بچے کیسے پال سکتے ہیں۔ اور پھر یہ حال ہو کہ جس شہر میں سمندر ہے، شہر کراچی جہاں سمندر ہے، وہاں پینے کا پانی لائنوں میں نہیں ہے، ٹینکروں میں ہے۔ جو معیشت کا شہر ہے وہاں بجلی نہیں ہے لیکن مہنگی بجلی موجود ہے۔ جو معیشت کا شہر ہے وہاں پر گیس نہیں ہے، اور 3 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے میرے حساب سے تقریباً 2 کروڑ 75 لاکھ غریب ہیں۔ اگر 25 لاکھ میں سے آپ اور ہم ہیں تو 2 کروڑ لوگ 75 لاکھ غریب لوگ ہیں، اور ان کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کے اپنے اپنے لیول پر کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے لفظوں سے ہی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اور ویسے ایک دوسرے کا مسیحا بن سکتے ہیں تو ہم بنیں۔ چلیں، شکریہ۔ آپ لوگ کہیں گے کہ سحری پہ بلا کے پوری تقریر سنا دی۔
وہاں پہ ہمارے بینک ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس ٹرانزیکشن کو, تو وہ بندہ پھر مجبوراً اپنا ہب بنائے گا سنگاپور یا دبئی. تو ہم نے بیسک چیز پہ بھی ورک کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اس طرح آئی ٹی ایکسپرٹ تو بہت سارے بنا دیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ وہ ایم بی اے یا بی بی اے کی طرح ہوں گے, وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور پھر پرائز کو کارڈ لگا دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے. سو یہ ایک ہمارے جو نا سب سے بیسک ہمارے جو یہ ایشوز چل رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ابھی تک لیگلائز نہیں کیا کرپٹو کو. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس پر میں 4 میٹنگز کر چکا ہوں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اس بات کو مانیں کہ یہ $3 بلین ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہے, یہ 8 بلین ہے. باقی کے پیسے سارے دبئی اور سنگاپور میں رکھیں. اور یہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایسی چیز میں رکاوٹ نہ بنیں جو گھر بیٹھے ہو سکتی ہے. دیکھیں آئی ٹی کا جو ایکسپرٹ ہے اسے کسی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہاں سے فلائی کر کے دبئی جائے گا, وہاں پہ بھی گھر رینٹ پہ لے کے ہی کام کر سکتا ہے. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے ملک میں ڈالر آئے تو ایسی پالیسی بنائیں جس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں راستہ ملے ان کو. لیکن آپ یقین رکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو ان سب چیزوں پر اجازت بھی ملے گی. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہے نہیں, نہ راستہ بچا ہے. آج آپ 1 اور 2 بلین ڈالر جو ہے وہ لوگوں سے بھیک کی طرح مانگ رہے ہیں, بھیک کی طرح. آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کر رہے ہیں بھیک کی طرح. آپ کو کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے رہا ہے. تو ہمیں یہ سب راستے جو بہت پہلے نکال لینے چاہیے تھے, اب اس پہ کام ہو رہا ہے. میں اس پہ خود کام کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے بھی ایسے راستے نکالے جائیں. دیکھیں صرف ہم نے یہ مارکی میں 50,000 بچے ایسے ٹیچروں کے حوالے نہیں کیے کہ جو آ کے ان کو جو چیز چاہے پڑھا دیں. آن لائن بھی کلاسز ہو رہی ہیں, باہر کے ٹیچرز بھی کلاس لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاشا جو سافٹ ویئر کی ایک بڑی ایسوسیشن ہے جو $3 بلین ایکسپورٹ کر رہی ہے, اس میں میں نے پہلے یہ آصف پیر جو سسٹم جو جس کا آپ سمجھیں کہ 3 بلین میں سے 30% شیئر اس کی کمپنی کا ہے, میں نے سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کے آنرز کو یہاں بلایا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ پڑھانے جا رہے ہیں, یہ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں. انہوں نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہے کہ آپ بالکل صحیح چیز پڑھا رہے ہیں. اسی کی ڈیمانڈ ہے. ہم وہ کوئی اسپرے والا کورس نہیں کرا رہے کہ جس کو کرنے کے بعد کسی سپر مارکیٹ میں جا کے جو ہے وہ آپ 35,000 روپے پہ جاب کریں گے. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی چیزوں کو اپ گریڈ کرا کے یہاں پڑھا رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صرف ایکسپورٹ کی مارکیٹ ہی نہیں ہے, فری لانسر کی بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ کے پاس دنیا میں. آپ کو فری لانسرز ملیں گے جو گھر بیٹھے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ مجھے $50,000 والا نہیں چاہیے بچہ. میں تو کہہ رہا ہوں یار کوئی یہ $300 کما لے تاکہ اپنے گھر کو تو پال لے. جہاں 25,000 روپے نہیں مل رہے ہوں, اگر اس کو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے مہینہ مل جائے, اور کیا چاہیے ہمیں. لیکن یہ ایک اور میرا آئیڈیا ہے کہ ان 50,000 میں سے صرف 5 لوگوں نے کوئی ایک ایسی ایپ بنا دی نا جس کا دماغ کام کر گیا, تو یہ $500 بھی لا سکتا ہے ملک میں بھائی. یہ تو دیکھیں آپ نے راستہ دکھانا ہے, لوگوں کو شعور دینا ہے. باقی دیکھیں بچے کو آپ پکڑ کے 3-4 سال تک یہ ہاتھ پکڑتے ہیں نا, اس کے بعد تو وہ ہاتھ چھڑا لیتا ہے, کیونکہ جب وہ خود چلنا سیکھ جائے گا تو وہ راستہ بھی خود ہی نکالے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ میری مثال بھی ایسی ہے کہ وہ بارش جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے بتائیں آپ لوگ؟ سب سے نہیں سب سے اچھی چیز لگتی ہے چھتری, اور جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو سب سے بری چیز بھی چھتری لگتی ہے. تو جب کون اٹھا کے پھرے گا. قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھا ہے, تو میں نے کہا یہ چیئر پہ کچھ باہر کیوں کرنا ہے, اس چیئر کو جا کے میں نے گلا لگوایا.